کسی بندے کی خام خواہی کوئی بات کر دینا. جیسے ہمارے یہاں عادت ہے نا، ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں سلام کے بعد، وہ جی آپ کو پتہ اس نے کیا کیا ہے؟ اچھا بھی مجھے نہیں پتا تو پھر کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا ہے؟ مجھے ضرورت ہی کیا ہے پتہ ہونے کی؟ میرا تعلق ہی نہیں ہے. میرا جتنا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، اللہ مزید مجھے اس کی توفیق دے. باقی کی کیا ضرورت ہے میں ساری دنیا کا ٹھیکیدار کیوں بنوں؟ کہیں دوسری جگہ بیٹھے ہو جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، معاشرے کی خدمت کرنی ہے، اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے. یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، میں نے یہ کام کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. جب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم کام کریں گے تو فتنوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. اور جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ٹائم تو بہت ہے نا، پھر شیطان اکسائے گا کہ آپ کچھ نہیں ہوتا. اور چغلی غیبت ان کے اندر پھر وہ بڑا مزہ دیتا ہے. اور کتنے لوگ وہ ہیں کہ ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو کاٹ کے کھا نہ لے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے سورہ حجرات میں، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو کھائے. ذرا تصور کرے نا کہ مرا ہوا بھائی ہو اور اس کی لاش کو کاٹ کے کھائے، ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا یہ جو غیبت کرنا ہے نا، غیبت یہ اس سے بھی بدتر ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام امت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، تربیت فرمانے والے ہیں. انہوں نے مختلف طریقوں سے اللہ کے اس قرآن پر لوگوں کو اس طرح سے تربیت عطا کر دی کہ آج کے اس معاشرہ کا کوئی فرد اس راستہ کا راہی بننا چاہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہے، اس کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہے. اور جو کرنا ہی نہ چاہے اس کے لیے بہانے بہت ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے کوئی کام کرنا ہو وہ 100 راستے ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس نے کرنا نہ ہو اس کے پاس 1000 تعویلیں ہوتی ہیں، 1000 تعویلیں. ہمارے اس معاشرے کا بھی ماحول یہ بنایا جا رہا ہے. تو محترم بھائیوں، ہمیں اپنے عمل کی طرف آنا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کا کوئی ایسا تذکرہ کیا جائے لوگوں میں، ایسی آواز کو بلند کیا جائے جی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. ہاں اگر کسی کو اس کے ظلم اور شر سے بچانا ہو، کہ ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو اور اس کے اندر چونکہ یہ خرابی ہے، یہ شر ہے، یہ جرم ہے، وہ شرابی ہے، وہ بدکار ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ راشی ہے، لیکن ظاہری وضاحت سے اس کو معلوم نہیں ہوگا. اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس کے شر سے بچ جائے. اگر یہ اکٹھے چلیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اکٹھے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی ساتھ ہو. کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. تو اگر کسی کو شر سے بچانا ہو تو اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ویسے ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے مزے کے لیے، زبان کے چسکے کے لیے کوئی بات کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور تحقیق کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام جو کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی آپس میں تحقیق کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں سوالات کیے ہیں کہ وہ فلاں صحابی نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیا واقعتاً ٹھیک ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کے جانثاروں کے بعد تابعین نے بھی یہ کام کیا
کہ فلاں راوی یہ روایت کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں سے ڈیل کیسے کرتا ہے، کوئی دھوکہ فریب تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ محدثین نے ایک ایک راوی کے عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، رہائش کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں وہ ساری معلومات نوٹ کر دیا تاکہ جس کا تذکرہ ہو پتہ چلے کہ یہ صاف ستھرے اور اجلے نکھرے کردار کا مالک ہے۔ اور بعض اوقات اور معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک بندہ حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا عرصہ ہو گیا میں اگنور کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، لیکن وہ میرا ہمسایہ ہے، وہ باز ہی نہیں آتا۔ اتنا اس نے تنگ کر دیا ہے، اتنا اس نے مجبور کر دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ لو، اب جو کوئی آئے گا نا اس کو بتانا، وہ پوچھے گا بھی کیا ہوا تو کہنا اس کی وجہ سے جا رہا ہوں، اس کی بد لحاظی سے، اس کی بد زبانی سے، اس کے سارے معاملات بتانا۔ اب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو کائنات کے امام ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی امتی اس طرح سے آئے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کی تربیت کر دی ایک بندے کی وجہ سے کہ ہمسائے کے حقوق کتنے ہیں، ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ اگر پھل لے کے آؤ تو اپنے ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی لے کے آؤ یا پھر چھپا کے لے کے آؤ، اور اس کی گٹھلیاں اور چھلکے بھی باہر نہ پھینکو جس کو ہمسائے کے بچے دیکھ کے پریشان ہو۔ اگر گوشت پکانا ہے، سالن بنانا ہے تو شوربہ بڑھا دینا اور اس کا بھی حصہ رکھنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنا کچھ بیان فرمانا شروع کر دیا، ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ وراثت کے اندر بھی ہمسایہ برابر کا حقدار بن جائے گا۔ اگر ہمارا یہ کردار بن جائے اپنے ہمسایوں سے تو محترم بھائیوں انقلاب نہ آ جائے۔ ہمیں یہ کردار بنانا ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے مختلف آیات کے اندر اپنے بندوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے نہ پہلے کوئی چیز پوشیدہ تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ نہ سنتا ہو۔ کوئی کسی کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرے یا دل میں سوچے، رب کو پتہ ہے کہ اس نے یہ بات کرنی ہے اور پلٹ کے اس رب کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے بتا بھائی میں نے جب تجھے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا پھر کیوں کیا؟ بتائیں جواب کیا ہوگا؟ تو محترم بھائیوں، ہمیں ایک ایک عمل قرآن و سنت کے قالب میں ڈھالنا ہوگا۔ جو فرد یہ کام کر لے گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے گا، اس کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی شاندار ہو جائے گی۔ اور جو بندہ اپنی دنیا کے لمحات کو ضائع کر بیٹھا اس کو پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پچھتانے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام اپنے رب کے حکم کے مطابق اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ رکھے، جب دنیا سے جائیں تو اس حالت میں ہوں اللہ ہم سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔